السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ باقی بھی اور زیادہ بارشوں کا بتا دیا گیا ہے، اللہ پاک خیر کرے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جتنے لوگ بھی ان حادثات میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، میں نے پرسوں کہا تھا کہ اب سے ڈیلی ایپیسوڈ آئے گی، لیکن کل میں اگین سے ایپیسوڈ نہیں دے پائی کیونکہ مجھے بہت ضروری کام آ گیا تھا۔ مجھے یہ تھا کہ 10-15 منٹ کا کام ہے، لیکن وہ 10-15 منٹ کا کام عشاء کی اذان تک جا کے میرا ختم ہوا تھا۔ پھر میں نے نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد ٹائم بچا نہیں تھا کہ میں لکھتی، کیونکہ تب تک میں نے صرف اور صرف 1.5 سین لکھے ہوئے تھے، 1.5 سین۔ لائک اس کے نا کوئی، آپ کو اگر میں ٹائم میں بتاؤں نا تو وہ 8 یا 9 منٹ کا میں نے مطلب ایپیسوڈ لکھی ہوئی تھی، تو اس کو میں کیا دیتی۔ میں نے کہا چلو کل کو معذرت کر لیں گے اور پھر کمپلیٹ ایپیسوڈ میں دے دوں گی، اور آج سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈیلی بیس پہ ایپیسوڈ ملا کرے گی۔ بس آپ لوگوں نے کنسسٹنٹ رہنا ہے، ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ کنسسٹنٹ میں رہوں گی، ٹارگٹ آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سائلنٹ ویڈیوز رسپانس کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کریں۔ باقی لائکس اور کمنٹس آپ لوگ کمپلیٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ سبسکرائبرز پہ میں خود بھی نہیں بولتی، کیونکہ یہ جنہوں نے نہیں کیا ہے وہی کر سکتے ہیں، لائک سب ایک دفعہ میں کر سکتے ہیں، لیکن لائک اور کمنٹ بہت چھوٹا سا ٹارگٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایزیلی پورا ہو سکتا ہے، تو اس کو آپ نے ضرور پورا کرنا ہے۔ وہ سیدھا ڈرائیو کرتے گئے، یہ سڑک معمول کے مطابق اس وقت بھی آمد و رفت گاڑیوں سے بھری پڑی تھی۔ پاس میں ہی شاپنگ مال اور پارک تھے، جس کی وجہ سے باقی سڑکوں کی نسبت یہ سڑک زیادہ مصروف رہتی تھی۔ وہ سب گاڑیوں کے بیچ سے اپنی گاڑی بڑی مہارت سے نکال کر دوسری سڑک پر لے آئے، جو سیدھی ان کے گھر کو جاتی تھی۔ لیکن یہاں آتے آتے ٹریفک کم ہوتا چلا جاتا تھا، کیونکہ یہ ایریا اکثر سنسان رہتا تھا۔ یہاں رہنے والے لوگ بائے پروفیشن ڈاکٹرز یا بزنس مینز ہی تھے زیادہ تر، جس کی وجہ سے ہر کوئی صبح کو گھر سے نکلتا تو رات کو ہی واپس لوٹتا، یا پھر اگر کوئی گھر رہتا بھی تو ایسے جیسے وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ یہاں رہنے والے سب لوگ احساس نامی چیز سے واقف ہی نہیں تھے۔ سب کی اپنی اپنی زندگی تھی، نہ صرف باہر بلکہ گھر کے اندر بھی۔ نہ باپ بیٹے کو جانتا تھا، نہ ماں بیٹی کو۔ کہیں کہیں تو عورتوں بیٹیوں کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے خود کمانا پڑتا تھا، کیونکہ ان کی ذمہ داری اٹھانے والا نہ کوئی باپ تھا، نہ بھائی، نہ شوہر۔ یہ آزادی صرف اسلام نے عورت کو دی ہے، اس کی ذمہ داری ان 4 مردوں پر ڈال کر، جن میں اس کا بیٹا بھی شامل ہے۔ وہ اس سوسائٹی میں پچھلے کتنے ہی سالوں سے رہ رہے تھے، لیکن کبھی ان کا اثر ڈاکٹر برہان پر نہیں ہوا تھا۔ اس کا اندازہ ایک غیر لڑکی کے لیے اتنے خطرناک لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے لیے سٹینڈ لینے سے کیا جا سکتا تھا، جس سے ان کا کوئی خون کا رشتہ نہیں، نہ ہی محبت کا۔ پھر بھی وہ اس کے لیے دن رات لگے ہوئے تھے، صرف اس لیے کہ وہ معصوم لڑکی معذور نہ ہو جائے۔ وہ ڈاکٹر تھے، آئے دن معذور لوگوں کو دیکھتے تھے،
ان کی زندگی، ان کے اپنوں کا روکھا برتاؤ، اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کی اہمیت، اپنی زندگی کے رنگ کھو دے۔ وہ گاڑی سوسائٹی میں داخل کرنے کے بعد بھی تقریباً 7 منٹ تک اپنے اپارٹمنٹ تک پہنچے تھے۔ اتنی بڑی یہ سوسائٹی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے، ہر طرف خاموشی مزید بڑھ رہی تھی۔ اس خاموشی میں ان کی گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز فضا میں گونجی۔ وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے، تھکی تھکی سی چال چلتے ہوئے دروازے تک آئے اور پینٹ کی جیب سے کی کارڈ نکال کر دروازہ ان لاک کرنے لگے۔ جب ان کے سامنے موجود اسکرین پر "آلریڈی ان لاکڈ" لکھا ہوا آیا، یہ دیکھ ان کو اچنبھا ہوا۔ ابھی تو انہوں نے کی کارڈ اسکین کیا بھی نہیں، کیا تو کھلا کیسے؟ وہ بے ساختہ سوچنے لگے۔ جب ذہن پر دباؤ دینے سے بھی کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ چپ چاپ اپارٹمنٹ میں داخل ہو گئے۔ اس وقت وہ اس حد تک تھک چکے تھے کہ وہ بیڈ پر گرتے تو شاید اگلے روز ہی اٹھتے۔ اندر آتے انہوں نے اپنے گھر میں نظر دوڑائی۔ ہر چیز ویسی پڑی تھی۔ انہیں خود میں سے دواؤں کی بدبو آنے لگی۔ وہ سیدھا اپنے روم میں گئے اور جیب کا سامان بیڈ پر رکھتے شرٹ کے بٹن کھولنے لگے۔ ان کا ایک ایک عمل جیسے بہت غور سے دیکھا جا رہا تھا۔ شرٹ نکال کر انہوں نے بیڈ پر پھینک دی، جس کے بعد ان کے بدن کے خد و خال بھرپور طریقے سے نمایاں ہونے لگے تھے۔ 6 ایپس، پھولے ہوئے ٹھوس بائسیپس، چوڑی چھاتی اور کمر پر پڑتا خم۔ ان کا جسم ایک طلسمی وجود تھا جو کسی بھی عورت کو اپنی جانب مائل کرنے میں تیزی سے کامیاب ہو سکتا تھا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر ٹکاتے گردن کو دائیں سے بائیں جھٹکا، جس سے کمرے میں باقاعدہ چٹخ کی آواز پیدا ہوئی۔ ابھی بھی جیسے ان کے وجود کو کوئی بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان آنکھوں کا تاثر تیزی سے بدلنے لگا۔ وہ شخص اپنے وہاں ہونے پر پچھتا رہا تھا۔ برہان وارڈروب سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گئے۔ جب پیچھے سے کوئی ٹرانسپیرنٹ ونڈو سے نمودار ہوا، اندر سے روف شاور سے پانی گرنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر نہا کر باتھ روب پہنے مرر کے سامنے آئے اور برش اٹھا کر فکس ٹوتھ پیسٹ کے آگے کرتے اسے پریس کرنے لگے۔ ان کی نظریں یہ عمل کرتے ہوئے مرر میں نظر آنے والی اپنی آنکھوں پر تھیں، جن کا رنگ سبز تھا۔ پلکیں قدرتی اور گھنی تھیں۔ ان کی آنکھیں سموکی تھیں، پرکشش، کسی بھی اجنبی کو اپنی جانب کھینچ لینے والی۔ وہ برش کرتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کو دیکھتے رہے۔ جب انہیں باہر سے کچھ گرنے کی آواز آئی، وہ پہلے تھوڑے شاک ہوئے، پھر باہر آ کر یہاں وہاں دیکھنے لگے۔ ان کی ونڈو کھلی تھی۔
وہ اسے دیکھ آگے آئے جہاں سے باہر پھولوں سے سجا گارڈن نظر آتا تھا۔ دکھائی دیا انہیں۔ یہ تو اندازہ ہونے لگا تھا جیسے کوئی تھا ان کے قریب اور اب بھاگ گیا تھا۔ وہ وہ واپس سے اندر آئے اور شیو کرتے خود کو مکمل طور پر پرفیکٹ کیا اور باہر آ کر بیڈ پر رکھے کپڑے تبدیل کرنے لگے۔ وہ اکیلے رہتے تھے، کمرے میں چینج کرتے یا باتھ روم، بات ایک تھی۔ وہ سفید رنگ کا جوڑا تبدیل کرتے، نماز کے لیے باہر ڈرائنگ روم میں نکل آئے اور جائے نماز بچھا کر نماز کی نیت کر گئے۔ گھر کا ماحول بے حد پرسکون تھا۔ نماز ادا کرتے انہوں نے اپنے لیے ہلکا پھلکا سا کھانا بنایا اور اسے لے کر بالکنی میں رکھی کرسی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ ساتھ موبائل پر کسی کو ویڈیو کال کر لی۔ ان کی کال تیسری رنگ پر جا کر اٹھائی گئی تھی، جیسے مقابل اس معاملے میں بہت لاپرواہ تھا۔ آگے یاد تمہیں؟ مقابل کی جانب سے ایک نسوانی آواز ابھری۔ برہان مبہم سے مسکرا کر کافی کا مگ لبوں سے لگا گئے۔ ویسے بہت ڈھیٹ معلوم ہوئے ہو، ذرا بھی شرمندگی نہیں کہ اتنے دن بعد کال کر رہے ہو۔ وہ لڑکی خاصی سخت ناراض لگ رہی تھی۔ مصروف تھا، ایک پیشنٹ کا کیس آ گیا تھا۔ وہ ازحد ٹھہرے لہجے میں محبت سے جواب دینے لگے، لیکن اس محبت پر مقابل لڑکی جیسے اور ناراض ہو گئی۔ پیشنٹ مجھ سے زیادہ ضروری ہیں؟ سوال کرتے ہوئے اس کا لہجہ جیسے بھیگ سا گیا۔ کم آن سویٹی، تم سے زیادہ کوئی ضروری نہیں۔ ان کے انداز میں دنیا بھر کی محبت تھی۔ واقعی اس لڑکی کو دیکھ برہان کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ جھوٹ بولتے ہوئے شرم تو تم کو مگر آتی نہیں۔ وہ لڑکی ساتھ میں برتن دھو کر سٹینڈ میں لگا رہی تھی۔ اس کی بات پر برہان بے ساختہ گہرا مسکرا دیے۔ وہ صرف مسکراتے تھے، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ ہنستے ہوئے تو شاید خود انہوں نے بھی خود کو نہیں دیکھا ہوگا۔ طبیعت کیسی ہے؟ اپنی صحت پر دھیان دے رہی ہو یا نہیں؟ وہ اب اسپیکٹر کی طرح پوچھ رہے تھے۔ دے رہی ہوں بابا، دکھ نہیں رہا کتنی موٹی ہو گئی ہوں؟ دکھ رہا ہے، پھٹنے کے قریب ہو۔ ان کی بات پر لڑکی زچ ہوتی انہیں غصے سے دیکھنے لگی۔ اس کی چھوٹی سی ناک پر غصہ بھی سوٹ کر رہا تھا۔ جسٹ کڈنگ، اب ڈائٹ نہ شروع کر دینا، اپنا خیال رکھا کرو۔ جانتی ہو نا تم زندگی ہو میری۔ وہ آخر میں ازحد سنجیدہ ہوئے اور اس لڑکی کو ستائشی نظروں سے دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر اس سے مزید بات کرتے موڈ فریش کر وہ کال بند کر گئے اور زرتشم کی رپورٹس دیکھنے لگے جو وہ ساتھ ہی لے کر آ گئے تھے۔ رات 1 بجے تک انہوں نے رپورٹس بھی اسٹڈی کی اور کچھ دیر آرام بھی کیا اور پھر واپس سے ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ ان کو اتنی جلدی واپس دیکھ کومل کو حیرت نہیں ہوئی۔ اسے اندازہ تھا وہ بے چین ہڈی پھر آ جائیں گے، لیکن ان کے آنے کی وجہ بھی اسے اسی وقت
پتہ چل گئی تھی۔ جس اسپیشلسٹ کو انہوں نے بلایا تھا وہ اسی وقت آئے تھے۔ وہ ہاسپٹل سے کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی۔ اس کے آتے عبدالباری جسے زمل سلا چکی تھی وہ بھی اٹھ گیا تھا۔ پامیر کی تو الگ بانچیں کھل گئی تھی، لیکن جلد ہی کومل نے اس کے ارمان یہ کہہ کر ٹھنڈے کر دیے تھے کہ اسے کام ہے، وہ اس کے لیے اس وقت میسر نہیں ہو سکتی۔ وہ مرر کے سامنے کھڑا کتنی ہی دیر اسے گھورے گیا، اس کا بس نہیں چلا کومل کی ساری فائلیں تہس نہس کر دے۔ بیوی گھریلو اچھی، وہ دانت پیس کر بولتا، بیڈ پر آ کر بیٹھتا، اپنا لیپ ٹاپ بھی اٹھا گیا۔ کومل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ تم جانتی ہو کتنے دن ہو گئے ہمیں اچھا وقت گزارے؟ وہ نہایت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ شاید 1 ماہ 6 دن، اسے اچھے سے یاد تھا۔ اس کے جواب پر پامیر مزید سلگ اٹھا۔ 1 ماہ تو وہ ایسے کہہ رہی ہو جیسے 1 دن ہو۔ وہ جل بھن کر ہاتھ کھڑے کرتا بولا۔ کومل کو اس کی حالت ترس کے قابل لگی، لیکن صرف قابل لگی، ترس کھایا نہیں اس ظالم عورت نے۔ تو ضروری ہے، ایک بیٹا ہے تو ہمارا۔ وہ عبدالباری کے گال پر چٹکی کاٹتی نارمل لہجے میں بولے، صرف 1 ہے، 10 نہیں ہے۔ اور ضروری نہیں صرف 1 ہے، 10 نہیں، اور ضروری نہیں ہر بار بچے ہوں۔ شوہر صرف بچے پیدا کرنے کے لیے پیار نہیں کرتا، اس کا اپنا بھی دل ہوتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر مزید جل کڑ گیا۔ کیا ہوا ہے میر، تم ٹھیک ہو؟ وہ ڈاکٹر ہو کر اس کی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور نہ رشتہ ویسا رہا تھا کہ وہ کھل کر اسے بتا پاتا کہ اس وقت وہ کیا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہوں، تم کام کرو اپنا، وہ جھلا کر بولتے اپنے کام میں لگ گیا۔ کومل کو جیسے اور کچھ کہنا مناسب نہیں لگا، اور شاید یہی اس کی غلطی تھی۔ اسے زرتشم کے بارے میں خیال آیا۔ یہ بات دل سے جیسے ایک دم سے زبان پر آتی آتی پامیر کو غصے میں دیکھ وہیں بریک لگا گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہا زرتشم کے بارے میں بات کرے۔ وہ جو اپنا وہم سمجھ رہی تھی وہ ہے بھی یا نہیں۔ وہ کچھ دیر پامیر کو ہی دیکھتی رہی۔ وہ لیپ ٹاپ سائیڈ رکھے عبدالباری کے ساتھ کھیلنے لگا جیسے اپنا دل بہلا رہا ہو۔ کومل کو اس کی فکر نہیں تھی، جانتی تھی اس کا شوہر جولی بندہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہی ہنستا ہوا نظر آئے گا، اور وہی ہوا۔ عبدالباری اپنی کیوٹنس سے اس کے غصے کو ختم کر گیا تھا۔ وہ اب تھوڑا تھوڑا بیٹھنے لگا تھا۔ پامیر اسے تکیوں کے سہارے پر بٹھا کر اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کیا کھیلوں میں تمہارے ساتھ 1.5 فٹیے؟ چلو ڈھشم ڈھشم کھیلتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر عبدالباری کے سامنے کر گیا۔ وہ بجائے اس پر مارنے کے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر منہ میں لے جانے لگا۔ یہ دیکھ پامیر کا دل چاہا
سر پیٹ لے، کھانا نہیں ہے میری جان کے ٹوٹے، مارنا ہے ایسے۔ اس نے ایک ہلکا سا مکہ جیسے ہی عبدالباری کے پھولے ہوئے گالوں پر مارا، وہ بے ساختہ بیڈ پر اوندھے منہ گر گیا۔ ارے! کومل ان باپ بیٹا کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب اپنے بیٹے کو لگتے دیکھ اس نے لات سیدھی کرتے پامیر کو دے ماری۔ وہ بے ساختہ سیدھا بیڈ کے نیچے۔ ابا جی، یہ کیا تھا؟ وہ نیچے پڑا پڑا اپنے کلہے مسلتا اس سے پوچھنے لگا۔ میرے بیٹے کو کیوں مارا؟ کون سا بیٹا؟ وہ جو باپ کا مکہ کھا کر بھی کھلکھلا رہا تھا۔ تمہارا بیٹا؟ ہاں تمہارا، اکیلے ڈاؤن لوڈ کیا تھا نا ظالم عورت۔ وہ درد سے دوچار ہوتا وہیں لیٹ گیا۔ لگی 20% تھی لیکن ایکٹنگ 80% تھی، زیادہ زور سے لگی۔ میرا بچہ ادھر آؤ۔ وہ اٹھ کر اسے اٹھانے گئی اور سہارا دے کر اٹھانے لگی، لیکن وہ عورت تھی تو عورت اتنے بھاری چٹان کو کیسے اٹھا لیتی؟ پامیر خود اپنے دم پر کھڑا ہوتا دھم سے بیڈ پر گر گیا۔ میں گیا۔ وہ الٹا پڑا پڑا چیخا۔ اسے ہنسی بھی آ رہی تھی لیکن ایکٹنگ 100% ریئل کر رہا تھا۔ رکو میں دیکھتی ہوں۔ وہ اس کی شرٹ اوپر کر کر اس کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے ہلکا سا دباؤ دے کر دیکھا لیکن وہ چسکا تک نہیں۔ یہاں درد ہے؟ اس نے ایک جگہ ہاتھ رکھا۔ نہیں، ذرا اوپر۔ اس کے اوپر کہتے کومل نے ہاتھ سے اوپر دباؤ دیا۔ یہاں؟ اس نے پھر پوچھا۔ نہیں، اور اوپر۔ کومل نے پھر اوپر ہاتھ سے دباؤ دیا اور پھر پوچھا، لیکن پامیر نے منع کر دیا۔ کرتے کرتے کومل نے پوری کمر دبا دی۔ کہاں درد ہے؟ ٹھیک سے بتاؤ نا، وہ پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ پامیر نے کروٹ بدل کر سیدھے لیٹتے اسے دیکھا۔ وہ پریشان سی بیٹھی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے دل کے مقام پر رکھ لیا۔ یہاں درد ہے، علاج ہے اس کا؟ وہ ازحد سنجیدہ تھا۔ کومل یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ پامیر اس کے اتنا سوچنے پر مبہم سا مسکرا دیا، لیکن خود پر ہی، اور مڑنے لگا۔ جب کومل نے اس کا کندھا تھام کر اسے روک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس کی سانس رک گئی جب کومل اس کے دل کے مقام پر جھکتی اپنے لب ٹکا گئی۔ ایک کرنٹ سا پامیر کے پورے جسم میں دوڑتا چلا گیا۔ وہ آنکھیں بے اختیار بند کرتے اس کرنٹ کو باقاعدہ محسوس کرنے لگا۔ وہ کتنی ہی دیر اس ایک جگہ اپنے لب رکھے جھکی رہی۔ عبدالباری کے ہاتھ میں ژالے کا گڈا رہ گیا تھا۔ وہ اسی سے کھیلتے ہوئے رک کر اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگا۔ وہ بڑا ہو رہا تھا، چیزوں کو غور سے دیکھنے لگا تھا اور ریئیکٹ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن یہ عمل اس کے لیے نیو تھا، اپنے ماں باپ کو ایک عرصے بعد ساتھ دیکھنا۔ بس درد ٹھیک ہوا؟ وہ ذرا سا سر اٹھائے اپنی دونوں ہتھیلیاں پامیر کے کسرتی سینے پر رکھے پوچھنے لگی۔ نہیں، اب کہاں ٹھیک ہونا تھا، اب تو درد بڑھ گیا تھا۔ کومل نے ذرا سا ہٹ کر دل کے قریب اپنے لب رکھے۔ اب؟ پوچھ کر بنا جواب کے وہ دھیرے دھیرے اس کے کسرتی سینے پر
وہ سے سخت کرتی پامیر کو ایک الگ ہی سکون کی وادیوں میں لے گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے کومل کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے گہری سانسیں لینے لگا۔ کومل آگے آتی اس کے گلے کی ابھرتی گلٹی کو چومتی پامیر کی بے ساختہ سسکی نکلوا گئی۔ کتنے دن بعد اسے اس کی بے باک بیوی ملی تھی جو شدت ڈھانے میں اس کے برابر کی شریک تھی۔ یہی جنون تھا جسے وہ بری طرح سے مس کر رہا تھا، یہی سکون تھا جس کے لیے پامیر سلطان ترس گیا تھا۔ وہ کومل کو گردن سے پکڑ کر اوپر کھینچتے اس کے لبوں کو قید کر گیا۔ پھر نہ وہ سانس لے سکا نہ کومل۔ عبدالباری اس گڈے میں پھر سے مگن ہو گیا تھا۔ ابھی وہ صرف ہوں ہوں کر سکتا تھا اور وہی کر رہا تھا، کبھی اس گڈے کو الٹ پلٹ کرنا تو کبھی منہ میں لینا۔ اس کا یہی کھیل کافی دیر چلتا رہا۔ آج یہ کمرہ واقعی کمرہ لگ رہا تھا جہاں محبتیں تھیں، شدتیں تھیں اور جنون تھا، ایک مکمل خوشحال فیملی۔ وقت کے ظلم سے خدا اسے بچا کر رکھے۔ صبح سویرے ٹھنڈا ٹھار موسم تھا کیونکہ رات خوب جم کر برسات ہوئی تھی، اسی لیے آج سب گھر تھے اور انجوائے کر رہے تھے۔ انجوائے کیا، پامیر اور براف کی نوک جھونک نے ماحول کو چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ دونوں بوڑھے ہو جاتے شاید لیکن ان کی تو میں کبھی ختم نہ ہوتی۔ آج مشری بھی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی لیکن چہرے پر الجھنیں اب بھی باقی تھی کہ اس کی سوکن ہے بھی یا نہیں۔ بچے تو چکن کھا نہیں سکتے، میں ایسا کرتی ہوں ان کے لیے آلو بوائل کر کچھ اسپائسی سا بنا دیتی ہوں، ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا اور کھا بھی لیں گے۔ زمل چٹکی بجاتی اسے آئیڈیا دینے لگی، بیسٹ آئیڈیا، تم وہ کرو میں ان کے لیے پکوڑے بنا دوں ورنہ یہ چاروں دہشت گرد خود کچن میں گھس آئیں گے، اف پھر جو یہاں تباہی اٹھے گی اللہ معاف کرے۔ کومل باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ زمل ہنس کر بچوں کے لیے کچھ ہلکا پھلکا مگر تھوڑا اسپائسی ٹچ دیے ڈش بنانے لگی۔ بچے ہر چیز ناک منہ بنا کر کھا لیتے تھے مگر سب ہی بوائل ہوتا، چاہے وہ چکن ہو، چاول ہو یا بڑا گوشت، یہاں تک کہ سبزیاں بھی ابلی ہوئی ہوتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ہاتھوں پر بل تک پڑتے تھے۔ پٹھان کے بچے گولو مولو سے جن کو ایک ساتھ تو ان کی ماں ماشاء اللہ سے اٹھا بھی نہیں سکتی تھی۔ خواتینوں ذرا جلدی ہاتھ چلا لو، میرے پیٹ کے چوہے احتجاج پر اتر آئے۔ برلاس اور پامیر لوڈو کھیل رہے تھے جب برلاس نے منہ اوپر کر کر بلند آواز میں دہائی دی، آ رہے ہیں صبر کرو، بچوں سے زیادہ بے چین ہڈیاں تو اس کی ہیں۔ کومل اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگے۔ مشی خاموش کھڑی تب سے سب کے لیے فریش جوس بنا رہی تھی، چائے آخر میں بننی تھی اس موسم میں انجوائے کرنے کے لیے۔ مشی تم ذرا ساتھ ساتھ ان کو سرو کر دو۔ کومل کے کہنے پر وہ سر ہلاتی آگے آ کر سب کے لیے ڈشز اٹھا کر باہر لے جا کر ٹیبل پر سیٹ کرنے لگی۔ ذیحال اپنے کام میں ہی مگن تھا اور جب وہ کام میں ہو
تو یاقوت کیسے اور کچھ کر لیتا، وہ بھی فائلز اٹھا لایا۔ مشی ایک ایک چیز اٹھا کر ٹیبل پر سیٹ کر رہی تھی۔ جب اگلی بار میں وہ 2-3 چیزیں ایک ساتھ اٹھا لائی، یہ دیکھ یاقوت کی نظر اس پر پڑتے وہ فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور خود مل کر اس کے ساتھ وہ چیزیں سیٹ کرنے لگا۔ مشی نے خفا سی نظر اس پر ڈالی۔ میں کر لوں گی، آپ چلے جائیں۔ آپ، اس نے آپ کہا۔ یاقوت کو اس کے آپ پر 400 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ آپ جناب کیا ڈش میں بنا کر اندر کھڑے کھڑے کھا کر آئی ہو؟ وہ حیران تھا، لیکن اس کی بات پر مشی نے سر اٹھا کر اپنے قریب کھڑے پاگل شوہر کو دیکھا۔ میرا مطلب آپ جائیں۔ وہ بولنے شٹپ والی تھی، لیکن باقی کا لفظ منہ میں رکھ گئی۔ اگر دوسری بیوی سن لیتی تو؟ اس کے دل میں خیال آیا۔ نہیں، بول دو شٹ اپ۔ یاقوت آبرو اٹھاتے اسے مزید زج کرنے لگا۔ آپ جا کیوں نہیں رہے؟ وہ جیسے عاجز آ گئی تھی۔ دکھ نہیں رہا تمہارے ساتھ مل کر ایٹم بم بنا رہا ہوں؟ یہ سیدھا طنز تھا جو مشی کو محسوس بھی ہو گیا تھا۔ ضرورت نہیں، میں کر لوں گی۔ وہ جھلا کر اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ کر خود رکھنے لگی۔ اب بھی انرجی باقی ہے، لگتا ہے ڈوز پھر دینا پڑے گا۔ اس کی بات سمجھ کر مشی کا رنگ پل میں خفت سے سرخ پڑا، ساتھ آنکھوں میں عرق بھی جمع ہونے لگا۔ دل نہیں بھرا پوری رات سزا دے کر؟ وہ قرب بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ دل ایک دم سے بھاری ہو گیا تھا۔ یاقوت اس کے ذرا سا قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ایسی خوبصورت سزائیں جو زندگی بھر دیتا رہوں جانا۔ وہ گمبھیر آواز میں سرگوشی کرتا مشی کی بولتی بند کروا گیا۔ مشی اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی جب رنگت اس کی شدتوں کو یاد کرتی سرخ پڑ رہی تھی۔ کچن سے نکلتی جمل نے جلدی سے گلا کھنکارا۔ اسے بھی اگر برلاس نہ دیکھتا تو اس نے یہیں سے گل ہو جانا تھا اور اسے ان کے خوبصورت سین میں وہ دخل اندازی نہ کرتی۔ لیکن اب کیا؟ یاقوت جھٹ سے پیچھے ہوتا زحال کے پاس چلا گیا۔ کومل بھی باقی ڈشز لیے باہر آ گئی۔ مشی آپی، آپ کا چہرہ لال کیوں ہو رہا ہے؟ وہ جانتی تھی مگر مشی کی حالت دیکھ اسے چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ لگتا ہے اب جلدی خوشخبری ملے گی، کیوں؟ کومل نے شریر ہوتے آبرو مٹکائی، کیونکہ جو چیز پیار میں نہیں ہوتی وہ اکثر ناراضگی کروا جاتی ہے۔ اس کی بات تو 100% درست تھی، لیکن ان باتوں پر مشی شرم سے لال ہوتی سرخ انار سی بن گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی اپنے گالوں کی تپش کیسے چھپائے یا ان کی نظروں سے خود کو ہی۔ میں چائے بنا لیتی ہوں، وہ بول کر جانے ہی لگی تھی کہ جمل نے روک لیا۔ ابھی کوئی نہیں پیے گا، آپ سکون سے بیٹھیں، ہم نہیں چھیڑتی۔ وہ دونوں ساتھ ہنس بھی رہی تھی۔ بچوں والی تھی نا، بے شرم ہونا تو بنتا تھا۔ یاقوت دور بیٹھا چور آنکھوں سے مشی کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ ان سے محفوظ ہو رہا تھا۔ دونوں کی شادی کو بے شک وقت ہو گیا تھا، لیکن اولاد کے بغیر دونوں ایسے تھے جیسے نیا شادی شدہ کپل۔
مجھے حویلی جانا ہے، داجی نے بلایا۔ کھانے کے دوران زحال نے سنجیدگی سے بتایا۔ خیریت؟ مطلب ایسے اچانک؟ یاقوت پریشان سا ہوا، لیکن دوسری جانب برلاس کا کھانا کھاتا ہاتھ رک گیا۔ داراب لالا کی بات پکی کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ، اس لیے شاید اسی مہینے نکاح کرتے۔ اس کی بات پر مشی اور کومل نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ کومل نے تو باقاعدہ ہونٹ نکال لیے۔ مطلب اتنا ہینڈسم بچہ کسی اور کا ہو جائے گا؟ بے ساختہ دونوں نے سوچا۔ ویسے ان کی ہو کس سے رہی ہے؟ لڑکی کہاں کی ہے؟ ان کے سوال پر زمل زحال نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ زمل کے چہرے پر غصہ ظاہر ہونے لگا تھا۔ ولی کاکا کی بیٹی ہے، میری بچپن کی سہیلی۔ یہ ہوا تھا زمل کے سر پر دھماکہ۔ اس نے آنکھیں پھاڑے زحال کو دیکھا، جو بڑی مہارت سے اپنی ہنسی روکے ہوئے تھا۔ واؤ، آپ کی سہیلی! برلاف نے چیخ کر زمل کے صدمے میں اور اضافہ کر دیا۔ زمل کا دل چاہا یہیں کھڑی ہو کر اس گینگسٹر کا سر پھاڑ دے۔ کب جائیں گے آپ؟ میں بھی چلوں گا۔ یہ دوسرا دھماکہ تھا جو برلاس نے سب پر کیا تھا۔ اس نے کبھی حویلی کے لوگوں کا خود سے ذکر تک نہیں کیا تھا، جانا تو بہت دور کی بات، اور آج وہ خود وہاں جا رہا تھا۔ بات نارمل نہیں تھی۔ پوچھتا ہوں، پھر چلیں گے۔ آگے بھی ان کی نوک جھوک چلتی رہی تھی۔ اگر کوئی اس رات نوشیروان کے دھاڑتے وقت برلاس کی آنکھوں کو دیکھ لیتا تو یقیناً اپنی جی جان لگا دیتا کہ یہ شیطان اس طرف کبھی منہ بھی نہ کرے۔ ضیاب میٹنگ کے سلسلے میں 2 دن سے باہر تھے۔ جب ان کے حویلی واپس آتے ان پر دھماکہ ہوا تھا کہ داراب اور بیلا کا جلد نکاح کیا جا رہا ہے۔ ڈیل کامیاب ہونے کی جتنی خوشی ان کو ہو رہی تھی، اب اس سے کئی بڑھ کر ان کی کیفیت اندر سے تباہ حال بن چکی تھی۔ داراب تو اس نکاح سے بچتے ڈیوٹی کا بہانہ بنا کر حویلی ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت حویلی میں ایک سنسناہٹ سی تھی۔ ہر کوئی خاموش سہما کھڑا تھا۔ داجی باہر گئے ہوئے تھے، جبکہ ضیاب ڈرائنگ روم میں ہی شاہی کرسی پر براجمان، ہاتھ کا مکہ بنائے سختی سے بند کیے بیٹھے تھے۔ زری، تم اتنا غصے میں رہ کر تو بات کیسے کرے گا؟ فرخندہ بیگم کو شوہر اور بیٹے کے غصے سے اس وقت خوف آ رہا تھا۔ پٹھان ہونے پر کبھی کبھی انہیں پچھتاوا ہوتا تھا۔ یہ غصہ سب کو ہی وراثت میں ملا تھا۔ بات؟ آپ کو لگتا ہے ہم بات کرے گا؟ ان کی گرجدار آواز حویلی میں گونجنے لگی۔ خانم نے سہم کر مورے کا کندھا دبا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم پوچھے گا مورے کہ ہم کو کس سڑک سے اٹھا کر لائے تھے داجی، جو اتنی ناانصافی برت رہے ہمارے ساتھ؟ ان کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ وہ خاموش تھے اس لیے کہ وقت رہتے وہ ان سے بات کر لیں گے تاکہ داراب کی شادی کہیں اور ہو سکے، لیکن وہ ایسے اچانک اپنا فیصلہ سب پر مسلط کر دیں گے یہ نہیں سوچا تھا۔ یہ تو ہونا تھا بچے، بیلا اس گھر میں داراب کی منگیتر ہے، شادی تو ہونی ہے۔ ان کی بات پر بیلا جو اوپر جالیوں میں کھڑی سب سن رہی تھی، اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی دیکھنے لگی۔ وہ جس کے نام کی تھی اسی نے اب تک
وہ انگوٹھی شاید دیکھی بھی نہیں تھی۔ وہ جتنی نفرت تاراب سے کرتی تھی اس سے کئی زیادہ وہ اس سے کرتا تھا، جو اس کے ہر عمل سے ظاہر بھی ہوتی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اسے تاراب کے نام کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ سو ویورز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اچھا رسپانس کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کل آپ لوگوں کو ملے گی۔ لائکس اور کمنٹس کا ٹارگٹ ضرور پورا کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔